اب کتنا ٹائم باقی ہے؟ بس نہ وائنڈ کرنا جو آپ نے. تو پھر تو وہ مسئلے کو تو رہ جائیں گے. پھر ایک مسئلہ تو بیان کریں نا آپ. جی نکاح ام سلمہ والا بیان کریں نا. ہاں جی. نکاح ام کلثوم نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، جس ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ اور علی کی بیٹی تھی، وہ اور ام کلثوم تھی، کیونکہ وہ سن 55 میں اس کا بیٹا زید تھا، اس کو بھی شہید کیا گیا تھا اور اس ماں کو بھی شہید کیا گیا تھا. جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا. لیکن جو حضرت علی مرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم تھی، اس کا نکاح کربلا شریف کے بعد حضرت عبداللہ حضرت جعفر طیار کے 3 بیٹوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ کے بعد دیگرے. اس کا ذکر حضرت علامہ زرقانی نے زرقانی شرح معائب الدنیا کے اندر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی، وہ فوت ہو گیا، دوسرے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی، وہ فوت ہو گیا، اور تیسرے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے لگے. تو میں بڑی پریشان سی ہوئی. جناب سیدہ کہتی ہوں ام کلثوم کہ میری ساس کہے گی یہ بڑی منحوس لڑکی ہے، جس سے بھی اس کی شادی کرتے وہ بھر جاتا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہ ان کی جو ساس تھی نا، پہلے جعفر طیار کی اہلیہ محترمہ تھی. جب ان کی شہادت عمل میں آئی تو ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پڑا گیا. جب ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد جناب حیدر کرار کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. پھر یہ سوتیلی ماں بھی لگی اور یہ ساس بھی لگی، تیسرے کے ساتھ بھی اس کا آپ کا نکاح ہوا. اب جو صاحبزادی ام کلثوم کے نام سے تھی کسی اور علی کی، وہ تو شہید ہو گئی ہے 55 میں، اور اس کا جنازہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے. تو پھر یہ ام کلثوم جو حضرت حیدر کرار کی صاحبزادی ہے، اس کا تو خاندان میں رشتہ ہوا تھا، ان رشتوں کے ساتھ ہوا ہے. اگر اس جگہ وہ 55 میں شہید ہو گئی ہو اور اس کا جنازہ پڑھا لیا گیا ہو تو پھر وہ کون سی ام کلثوم ہوگی جس کے بعد میں نکاح ہوا حضرت حیدر کرار کے بھتیجوں کے ساتھ؟ معلوم ہے یہ خود ساختہ سٹوریاں. بڑی سے بڑی کتاب نے لکھا. کون کون سی کتاب بڑی سے بڑی کتاب میں نہیں لکھی گئی؟ یزید کو جنتی بڑی سے بڑی کتاب نے نہیں کہا. کیا یزید جنتی ہے؟ اگر ایسا لعنتی جنتی ہو سکتا ہے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں، پھر دوزخ تو بنا ہی کوئی صاحب کی خدمت میں جائیں گے. اور وہ جو کہ سوال حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی جن کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، جس کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی بیٹی نہیں تھی. آپ ذرا یہ اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جیسا کہ پہلے بھی شاہ صاحب کی بلا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ ایک سکالر نے اسی ٹی وی پہ یہ بات کہی تھی، تو میں بجائے شیعہ حضرات کتابوں کے حوالہ دینے سے اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی کے عنوان سے کس کس کتاب میں اس واقعہ کا ذکر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کا نکاح ہوا، بلکہ ان کی اولاد بھی ہوئی. ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی ہوا، حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے. تو اس کو بخاری شریف کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ جس میں کہ حضرت ام کلثوم بنت علی کے نکاح کا ذکر موجود ہے حضرت فاروق اعظم کے ساتھ. سنن نسائی میں یہ سیاستہ میں سے کتاب ہے، اس کی صفحہ نمبر 280 پر سنن نسائی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. مستدرک میں فضائل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ جلد 3 کے اندر بھی صفحہ نمبر 42 کے اوپر یہ موجود ہے. کنز العمال میں موجود ہے. کتاب السنن میں خراسانی نے اس کو نقل کیا ہے. اچھا، الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں یہ موجود ہے. الاستیعاب جو ہمارے ان دوستوں کی بڑی پسندیدہ کتاب ہے، ہر وقت اس کا رٹا کرتے رہتے ہیں. الاستیعاب کے اندر بھی طبع مصر کے اندر یہ الاستیعاب میں علامہ ابن عبد البر نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 کے اندر بھی یہ موجود ہے صفحہ نمبر 237 پر. اسد الغابہ میں بھی یہ موجود ہے صفحہ نمبر 117 پر. کتاب الثقات کے اندر بھی موجود ہے. البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے. مدارج النبوت میں فارسی جو کتاب ہے اس کا اصل حوالہ جلد نمبر 2 788 صفحہ اس کا فارسی جو اصل نسخہ ہے اس کے اندر بھی حضرت شیخ محقق عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا. اور یعنی یہ احادیث مبارکہ کی کتابیں بخاری، نسائی شریف، مستدرک شریف، کنز العمال ان میں موجود ہے. اور پھر یہ جو الاستیعاب بھی اور جو کتابیں سیرت کی ہیں، تاریخ کی ہیں، ان کے اندر بھی موجود ہے. اچھا، اور شیخ محقق نے بھی اس کو مدارج النبوہ میں نقل کیا ہے.
اور آخری حوالہ میں تحقیق الحق فی کلمت الحق فارسی حضرت پیر میر علی شاہ گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صفحہ نمبر 152 پر جو ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں حضرت ام کلثوم بنت علی بنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کا پورا حال جو ہے یہ ان اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ. جو لوگ بھی دیکھنا چاہیں یہ حوالہ جات جو ہے اس کو نوٹ کر لیں. کتاب السنن میں ہے، المستدرک میں ہے، کنز العمال میں ہے، سنن نسائی میں ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ہے، الاستیاب میں ہے، تاریخ طبری میں ہے، اسد الغابہ میں ہے، کتاب الثقات میں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، مدارج النبوت میں ہے، تحقیق الحق فی کلمت الحق میں ہے. یہ تمام حضرات ہر اعتبار سے بخاری شریف، نسائی شریف، مستدرک شریف، کنز العمال شریف، ہر دور کے محدثین، یعنی امام بخاری سے لے کے کنز العمال جب آئے تو یہ تو 10ویں صدی ہجری کتاب ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ 10 صدیوں تک تمام نے، اور 10 صدیوں کے بعد بھی 11ویں میں یہ حضرت شیخ محقق عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر دور کے علماء نے، اصحاب سیرت نے، اصحاب تاریخ نے، اصحاب احادیث نے ان چیزوں کو بیان کیا. اب شیعہ حضرات کتابوں میں دیکھیے، اب آپ کے سامنے شیعہ حضرات جو ہے وہ اس کی کئی انکار تو نہیں کر سکتے، یعنی ان کے لوگ جو ہیں ان کو اس کی جو ہے نا طاقت اس حوالے کی وہ معلوم ہے، اس کا انکار نہیں کیا. لیکن اور ایچ پیچ ہچر پیچر وہ جناب جنیا کو پیش ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، اس قسم کی ہیر پھیر ہچر پیچر، یہ ہے کہ غصب ہو گیا فرج، یہ وہ اس قسم کی وہ لغو باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں مگر انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ مناظرے کے اندر یا تحقیق کے اندر جو ہے نا انکار کے لیے بھی تو کچھ ایسا مواد ہو نا، دم خم ہو. تو اپنے لوگوں کی تو بہرحال بادشاہیاں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن ان لوگوں کو تو پتا ہے نا کہ آخر جب تحقیق ہوگی تو پھر کیا ہوگا. اچھا جی، فروع کافی کتاب النکاح میں باب ہے مستقل تزویج ام کلثوم بنت علی کا، پورا باب، یعنی صرف روایت نہیں. اچھا، اس باب میں تزویج ام کلثوم کا جو باب باندھا ہے محمد بن یعقوب کلینی نے، اور محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب جو ہے وہ اصول اور فروع دونوں، وہ پہلی کتاب ہے کتب اربعہ میں جو شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتابیں مانی جاتی ہے 4. اور ابھی اس کو اصول نہیں کہتا ان کا، یہ بھی ایک ان کے مولوی صاحب تھے بیچارے، بڑے رو پڑے ایک دن ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے کہ ان کو ہمارا اصول کیوں کہتے ہو، کیونکہ ہمارا اصول ہے ہی کوئی نہیں. مجھے آج تک وہ یاد ہے. تو میں چونکہ سید ہوں تو اس طرح اگر کوئی عاجزی کر جائے نا تو میں پیچھا نہیں کرتا. پھر حضرت سرکار مولا پاک کی جو ہے نا طریقے پر تو میں ان کو چھوڑتا ہوں. اچھا، تزویج ام کلثوم کا باب فروع کافی موجود ہے. اس باب کے اندر اس باب میں 2 مرتبہ لائے ہیں وہ حضرت یعنی ان کے محمد بن یعقوب کلینی اس بات کو. تزویج ام کلثوم کا باب ہے پورا، یعنی کہ روایت لانا تو اور بات ہے، ترجمہ الباب بھی وہی ہے، عنوان وہی ہے. اچھا، پھر اس کو تیسرے عنوان کے تحت اس کا باب الگ باندھا ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ باب الگ باندھا. پھر چوتھے باب میں بھی اس کو نقل کیا الگ الگ. فروع کافی میں 4 مقامات پر محمد بن یعقوب کلینی نے مختلف ابواب کے تحت اس بات کو نقل کیا. پھر ان کے کتب اربعہ میں ایک کتاب ہے الاستبصار، اس کا عدت کا جو باب ہے جزء ثالث کا صفحہ نمبر 185-86 پر اس کو ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی شیخ الطائفہ مانا جاتا ہے، یعنی شیعہ کے مصنفین میں شیخ الطائفہ اس کا لقب ہے. تو طوسی نے الاستبصار میں اس کو نقل کیا ہے. اور تہذیب الاحکام بھی ان کے کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی عدت، عورتوں کی عدت کا باب قائم کر کے تو یہ تہذیب الاحکام میں بھی یہ اس کو نقل کیا گیا ہے. یہ بھی ان کی کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے. پھر ملا یاذر الفقی جو کتب اربعہ کی ایک کتاب، یعنی 4 کتب جو ہے نا ان کی، جس کو کتب اربعہ کہتے ہیں، وہ 4 کے اندر یہ موجود ہے. اور اس میں ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ القمی جو ہے اس نے ملا یاذر الفقی میں بھی اس کو نقل کیا ہے. یہ 4 کی 4 کتابیں جو ہیں تہذیب الاحکام، الاستبصار، ملا یاذر الفقی، فروع کافی، اس کے اندر بار بار جو ہے یہ پورا کا پورا باس اور پورا حوالہ موجود ہے جس میں حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی بنت حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے ساتھ اس کو انہوں نے نقل کیا ہے. اور سنیوں کی کتابوں میں بھی متفق علیہ یہ مسئلہ ہے. اب ایک مصیبت یہ بھی ہوگی حضرت کہ کوئی ایک آدمی 14ویں صدی میں بھی وہ مسئلہ
کر دے کہتے ہیں یہ بھی موقف ہے جی اور اس کو بھی سنیں آپ. تو موقف ہو تو کوئی سنے نا جناب, اختلاف کی بھی کوئی حد ہو, کوئی کسی صورت میں اس کی ہسٹری ہو تو پھر تو اس کو سن لیا جائے. کہاں بخاری شریف کے حوالے ہم دے رہے ہیں, کہاں لوگ نعت خانوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں جی بعض مسائل میں کہ لوگ جی حسین چشتی صاحب بھی کہتے ہیں. کہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات اور دوسرا مسلک ہے محمد بن یعقوب کلینی کی بات, اور کہاں تنزلی تحقیق کی یہ آ گئی صاحب کہ اب شاعروں کی باتیں ہمارے سامنے ہونے لگی. اللہ اکبر. میں نے وہ مسئلہ جو آپ نے پوچھا تھا یعنی حضرت ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں, اس کی پوری حقیقت حال یعنی شیعہ سنی دونوں متفق علیہ بات ہے, اور اس کے اندر جو بھی ہیر پھیر یا کوئی بھی بات کرنے والی ہے اس کے باوجود انہوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ نکاح ان کا نہیں ہوا یا ان کی اولاد نہیں ہوئی. اولاد کا بیان بھی موجود ہے, اور یہ اتنی معتبر کتابیں یعنی اہل سنت و جماعت کی یعنی سلف تا خلف جو محققین علماء کی کتب ہیں, میں تقریباً اس وقت 20 اہل سنت کی کتابوں سے اور 4 سے زیادہ یعنی کتابیں جو کتب اربع ان کی معتبر مانی جاتی ہیں ان سے میں نے یہ مسئلہ عرض کر دیا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں معذرت کے ساتھ کہ جس طریقے سے شاہ صاحب قبلہ نے جو حوالے پیش کیے اس میں مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اس بات کو اب کیوں نکاح کیا حضرت عمر نے اس کی وضاحت بیان فرمائی. حضرت کی اجازت سے اگر ہو تو میں عرض کر دوں. ضرور ضرور بالکل فرمائیں. جیسے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد طلب کیا تو آپ نے انکار فرمایا. انکار کس بنیاد اور کس طریقے سے بیان فرمایا کہ کم سننے کی وجہ سے یعنی چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ عذر پیش کرتے ہوئے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ میں اپنے بھائی حضرت جعفر کے صاحبزادے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا, اور اصرار فرمانے کے بعد آپ منبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا, اے لوگوں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بارے میں اس لیے اصرار کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل سبب و نسب و سحر ینقطع یوم القیامت الا سبب و نسب و سحر, یعنی قیامت کے دن میرے تعلق نسب اور رشتے کے علاوہ ہر تعلق نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا, اور ان سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیدا ہوئے اور جوان ہو کے ان کا ماشاءاللہ.